ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر میں نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، آج ایک اور اہم دن تھا پاکستان کی سیاست میں، عدالتی تاریخ میں بھی ایک بڑا اہم دن اس حوالے سے تھا کہ آپ کافی پریشان تھے۔ مطلب میں نے اس خط کے بعد جو پریشانی آپ کی دماغی کیفیت پر اور آپ کے حالات پر دیکھی، آئی کین انڈرسٹینڈ، اور یہی کیفیت ساری سوسائٹی کی تھی۔ الحمدللہ کہ عدالت عظمیٰ نے اس حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ تصدق جیلانی صاحب نے انکار کیا تو انہوں نے 100 موٹو لیتے ہوئے معاملہ ٹیک اپ کر لیا۔ تو آج پہلی سماعت تھی، بھلے مختصر رہی لیکن اس میں بڑے واضح طور پہ نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان نے بلکہ لیفٹ رائٹ بیٹھے جو ان کے تین ججز تھے لیفٹ اور رائٹ پہ، انہوں نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اور جو سماعت تھی وہ مزید 29 اپریل تک اس لیے ملتوی کی کہ تاکہ فل کورٹ بنا دیا جائے سارے ججز کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، یہ کنفرم نہیں ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، 30 بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اوپر۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ میں واقعتاً بہت پریشان تھا جی، میں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کرتا ہوں سر، میں نے فیل کیا نا سر، منگل کے دن جب وہ خط آیا تھا، حالانکہ میرا یہ تھا جی کہ بشام پہ فوکس کروں، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ منڈے کے دن جب جسٹس جیلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تو انہوں نے معذرت کر لی، تو میں نے کہا بس بھی اب تو کم ہو گئے اور 100 موٹرز لے لی۔ اب آج جو میں نے دیکھا ہے کارروائی، ایک ایک لفظ میں نے خود بڑے عرصے بعد میں نے ٹیلی ویژن لگا کر رپورٹر کے انہماک کے ساتھ اس کو سنا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ پیغامات دیے ہیں آج۔ پیغامات؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کچھ پیغامات دیے ہیں، آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اچھا، نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ، یعنی ان میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں کہتا ہوں غالب کا وہ شعر ہے نا، سادگی و پرکاری، انہوں نے سادگی اور پرکاری میں اتنی ڈیپ باتیں کر دی ہیں کہ وہ ہکا بکا، یعنی ابھی لوگوں کو انہیں ڈیکوڈ کرتے کرتے نا 1-2 دن چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ایک طرح کا سائفرانہ گفتگو سر بہت ہی سائفرانہ گفتگو ہے۔ میں تو حیران و پریشان ہو گیا، میں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسی عدالتی زبان وغیرہ میں استعمال کریں گے کہ شاید آدھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی، اور میں عامر سعید عباسی کو یہ بلا کے اپنے بیورو چیف کو بیچارے کو جو میں پوچھوں گا کہ بھائی اس کا کیا مطلب کیا تھا اس کا؟ ارے نہیں بھائی، میں کہتا ہوں کہ عدالتی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اتنی ٹو دا پوائنٹ گفتگو کیا جس میں ہر میسج جو ہے وہ سارے کا سارا ایک براڈر ٹرم میں پولیٹیکل بھی ہے، لیگل تو ہے ہی، ہاں اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا تکڑا ہے۔ جو پہلا پیغام دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس خط کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی فل بینچ بیٹھے دیکھے، انویسٹیگیٹ کرے، یہ کرے وہ کرے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، فائز عیسیٰ صاحب نے کھڑا کر کے اٹارنی جنرل کو کہ پڑھو یہ جو ریلیز ہم نے ایشو کیا، پھر انہوں نے کہا تقابل کرو۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ بتاؤ کہ آخری فل کورٹ کب ہوا تھا اجلاس۔ اچھا، ساری باتیں ان سے صحیح کر رہے ہیں، کروائی اٹارنی جنرل سے، یہ میں کہتا ہوں کہ وہی کہہ رہا ہوں، اور بے خودی و خوشیاری۔ اور ملتوی کیا کیسے کیا، ان سے پوچھا کچھ اور کہنا ہے؟ سنو تو صحیح نا، اس میں کیا کہا، یہ 4 سال پہلے ہوا تھا، اس وقت جمہوریت کے چیمپئن کہاں تھے، اب ایک ساری باتیں، مطلب یہ تھا۔ ارے نمبر 2، جناب باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ہر آنریبل ہائی کورٹ کا جو جج ہے، چیف جسٹس، جج، اس کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اختیارات ہیں۔ سپوز if your authority was violated, why didn't you summon that person؟ سر یہ بھی کہا نہیں کسی کا نام لے کر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں اسکپ کر گیا۔ نہیں یہ میسج دیا ہے، یہ کہا ہے، یہ میسج دیا یا نہیں؟ اور یہ ہے کہ ہاں ایک ایشو ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں لایا جاتا ہے تو وہ منصور علی شاہ صاحب نے کنکلوژن کے قریب وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہمیں رول بنانے پڑیں گے کہ اگر ہائی کورٹ کے
جج صاحب کی فریاد چیف جسٹس صاحب نہ سن رہے ہوں تو ہم Having کیسے؟ said that, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کنٹیمپٹ کا Contempt تھا، اس کو آپ نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ نمبر 1 بڑا ایک کر دیا نا، بار بار یہ کہتے رہے کہ پڑھو کہ یہ جو ٹرم آف ریفرنس تھے اس کمیشن کے، وہ بتاؤ، وہ بتانے کے بعد بتاؤ کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جسے چاہتے سمن کر لیتے؟ ایک اور مزیدار بات، سوری میں کہوں گا اس مطلب مثال کے طور پر بڑی اچھی بات ہے، اس میں ایڈ کریں تاکہ میں سننے والے سمجھ، یہ بھی اٹارنی جنرل سے پوچھوایا کہ وہ کمیشن زیادہ با اختیار تھا کہ یہاں ہم جو ایگزیکٹلی وہ کہا کہ بھائی وہ زمانے گئے کہ جب سو موٹو کے تحت ججز حضرات جو ہیں وہ جی آئی ٹی بھی بنا دیتے تھے اور یہ بھی کر دیتے تھے. اب اس میں اتنی ڈیپ انداز سے، اور دیکھو کہیں انہوں نے آواز بلند نہیں کی، میں تو کہیں آواز بلند نہیں کی. سوری میں تو غلط سمجھا، میں سمجھا کہ شاید خدا نہ خواستہ چیف جسٹس ڈرے ڈرے ہیں، میں تو یہ سمجھ پایا تھا. صاحب انہوں نے کلیئر، اسی لیے تو میں نے لفظ سے کہا ہے سادگی و پرکاری. نہیں میں سمجھ گیا ہوں. ان کا پورا جو ونیئر ایٹیچیوڈ اور رویہ یہ رہا ہے کہ وضاحتیں دیتے رہے ہیں اور انڈورسمنٹ لیتے رہے ہیں سامنے، اور اٹارنی جنرل سے کہ پڑھو وہ پڑھو، وہ آرٹیکل پڑھو، وہ آرٹیکل پڑھو. اس میں یہ دیکھو ایک پوائنٹ تو انہوں نے پروف کیا نا کہ بھائی یہ جو سارے جو تم تقریریں کر رہے تھے خط آنے کے بعد سے، یہ وہ جو حبیب جالب صاحب نے کہہ رکھا ہے نا، سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب ادھر یہ خط پبلک میں آیا ہے، ساتھ ہی میں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا. وہ فل کورٹ اجلاس بلانے کے بعد وزیر اعظم صاحب کو بلا لیا گیا. میں نے سمن استعمال کیا تھا، لفظ صاحب کو اس دن پسند نہیں آیا تھا، بہرحال لیکن انہیں بلایا گیا. اٹارنی جنرل آئے، وزیر قانون آئے. ہم نے کہا جی کہ یہ ایکٹ کے تحت آپ کمیشن بنا دیں. انکوائری کمیشن. پھر انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کے ہیڈ کے اختیارات کیا ہیں، وہ ٹرم آف ریفرنس جیلانی صاحب کو بتائے گئے. وہ سمن کر سکتا ہے. آج کی بات سے یہ بھی بات عیاں ہوئی کہ جناب جیلانی صاحب کا نام بھی اس فل کورٹ اجلاس میں سپیریئر عدلیہ کی جانب سے آیا تھا، ایگزیکٹو کی طرف سے نہیں آیا تھا. یہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، دو نام ناصر الملک اور وہ. اب انہوں نے کہا جناب یہ جیسی ہوا تو ایک دم سے لٹل نالج از مور ڈینجرس جو کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ایگزیکٹو پر ہی تو الزام ہے، تو ایگزیکٹو ہی کیسے کمیشن بنا کے تو اس کی تحقیق کر سکتی ہے. اچھا یہاں ایک پہلو ہے نا جو میں چاہوں گا کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، وہ ہے ایک سوشل میڈیا کا، جس سے بھی باتیں بیانیہ بنا. مجھے لگ رہا تھا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور واقعی وہ چیف صاحب نے آج کی، اور وہ وہی کورٹ روم نمبر 1 میں وہ مجھے لگ رہا ہے کہیں جو جواب دے رہے تھے جو کچھ سوشل میڈیا میں پوچھا جا رہا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب ساری عدالتی کارروائیوں کا ٹلٹ جو ہے اس اور یہیں پہ مجھے اب خوف آنا شروع ہو گیا. دیکھو ایک بڑی سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ماضی کی داستان سے شروع کرنی ہے تو پھر تو بھائی کمیشن جائزہ لے 1950 سے اب تک جو عدالت میں مداخلتیں ہوئی ہیں. اچھا باقی یہ کہ تاریخی سیدھے کرتے رہو، اور میں ہمیشہ یہی رو رہا تھا ہاتھ باندھ کے کہ صاحب تاریخ کا درست کرنے کے چکر میں نہ پڑے. مثال کے طور پر آج جب اٹارنی جنرل نے کہا، دیکھیے ایک مرزا افتخار صاحب تھے، انہوں نے چیف جسٹس جو اب بنے ہیں، جب یہ فائز عیسیٰ صاحب، دیکھیں ایک اور انہوں نے بات پڑھی یعنی سٹلی کہ جب میرے پہ کڑا وقت آیا تھا، برا وقت آیا تھا، میں تو کھڑا ہو گیا تھا نا، میں تو ہر اس میں اویلیبل رہا. دوسری بات شوکت صدیقی، انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، خط لیک نہیں کیا تھا، وہ گئے بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں اور انہوں نے نام لیا، اور نام بھی کسی چھوٹے موٹے کا نہیں، اس وقت کے ڈی جی سی. وہ میرے پاس ایک نہیں 2 مرتبہ آئے تھے اور مشہور فقرہ کہ جی آپ ہمارے 2 سال کی. ادھر تو نام نہیں لیے گئے نا، واقعات لیے گئے ہیں، اور وہ واقعات جو ہیں وہ پہلے چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب کے نوٹس میں لائے گئے، پھر وہ اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب کے بھی آئے. وہ فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں تو نہیں ہوا نا. انہوں نے کہا کہ مجھے بات، انہوں نے اشاروں کرام میں یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے میں نے اسیوم کیا ہے آفس، ہو اپروچ ہو. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ ساری بات دیکھو ایسے میری حملی، مجھے تو یہ فیل ہوا ہے اٹس ویری سٹل، لیکن ایز اے اس سے مجھے خوف آ رہا ہے. یہ انہوں نے جس مہارت سے ساری بات چلائی ہے، اس میں بھائی صاحب پورا مدعا پڑ رہا ہے ہم لوگوں پہ،
मीडिया पे अरे जब हम यानी पैमरा के खौफ से जो हम बातें यहाँ नहीं कर पाते, उसके बाद फिर हम जाके कहते हैं यार ज़रा यूट्यूब का सीज़न लाइए। मुझे ये एहसास हो रहा है, देखिए मुल्क को बर्बाद करने का फैसला, मैं शर्मिंदा हूँ जिलानी साहब के आगे कि मैंने उनका नाम दिया और उन बेचारों की जिंदगी अयनी आत्मा लोगों ने रोल दी वहां पे ना, कि जैसे उनका नाम आया। हाँ? वो सारा उन्होंने केस ये बिल्ड किया है कि सोशल मीडिया की वजह से ये सारा केस खराब हुआ है। और केस ये खराब जो हुआ है। नाम नहाद अपनी दानिश में अदलिया की आजादी के हामी थे, उन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया है वेरी पावरफुली। इसका काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए बड़ी जहानत और बहारत की जरूरत है। नहीं, मुझे तो फील हुआ उन्होंने कहा कि इस तरह का ये जो प्लेटफॉर्म दूसरी आप बात देखें, इनको लगाम डालनी चाहिए, मुझे ये फील हुआ है सर मैं वही तो, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ खौफ की। जब मैंने बात की, मैंने कहा एक तो मैं और तुम जो जितनी थोड़ी बहुत भी कर रहे हैं ना, अब जरा थोड़ा सा और मोहतात, मुश्तरी, होशियार बाश, खैर ये साढ़े पल्ले वैसे कोई नहीं रहा, मेहरबानी। मेरा अपना ख्याल है बाबू, वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी वेरी फर्म काइंड ऑफ अ क्लैम डाउन एज इट इज इन इजिप्ट, ईरान, ट्यूनिस, जहाँ से अरब बहार शुरू हुई थी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓਗੇ। आखिर तो बर्मा भी तो अंजाम होएगा, लेकिन फिलहाल इंज करिए दरमियानी राह कर लेने हैं। वो है इजिप्ट, मेरा ख्याल है इजिप्ट टाइप का। और ये बदकिस्मती है, वरना ये बेहतर होता। अब बहुत सारे लोग, मेरा अपना ख्याल है, जो मैं बातें जिस तरह मैं, क्योंकि मेरा तो लीगल माइंड नहीं है, मैंने तो भैया इसको एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इंटरप्रेट किया है। मतलब आप ये कन्विंस्ड है इस बात पे कि आज की प्रोसीडिंग से ये बात तय होगी कि इस मामले को जो बड़ा सेंसिटिव था, सोशल मीडिया ने खराब करने की कोशिश की। नहीं भाई, जो मकसद था, मकसद तो ये था कि भी जो लोग इन इज्जत माब जजेस को, जो वाकई काबिल कदर हैं, जो इन पे दबाव डाल रहे थे, आइडिया तो ये था ना पूरा शोर शराबा करने का कि उनको नेम और शेम किया जाए, यही था ना, है? वो किस्सा तो इधर रह गया ना कि भाई अगर आप उन्हें नेम और शेम करना चाहते थे और उनको सजा भी दिलवाना चाहते थे, उनको लगाम दिलवाना चाहते थे, तो आपने ये कमीशन क्यों रिजेक्ट किया? तो दादा आगे जब मामला चलेगा तो ये बात तो पूछेगी ना। अरे आज कही गई है ना, बार बार कही गई है कि अगर आप वाकई नेक नियति से चाहते थे, खाली यानी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते थे, तो कमीशन को काम करने देते, तो भाई फिर कमीशन को काम ये भी कह दिया कि इस बेंच से कोई वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं 300 वकीलों का खत आ गया, मैं कहा उनके नाम लिखे हुए, दस्तखत कहाँ है? मेरा नाम भी लिख देते तो मैं क्या कर देता। ये देखो ना, उन्होंने उसको भी वक़्त नहीं दी, और है भी नहीं वैसे, उनको दस्तखत ही नहीं है ना सर, ये तो सारे ओन करें आके, और ऐसे तो ऑन नहीं होता। लीगल प्रोसीडिंग में आपको साइन करने हैं। नुसरत जावेद, अब मैं आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तुम ये समझो कि जैसे मैं रिपोर्टर गैलरी में आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, जिस मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि काजी साहब ने जिस तरह केस प्रेजेंट किया वो दुरुस्त था या नहीं, क्योंकि मेरी ये औकात नहीं है, ना मेरा मर्तबा है। अच्छा एक और बात, इट इज बियॉन्ड माय, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ये बताना है कि यार मुझे गैलरी से यूं महसूस हो रहा है कि वो कह रहे थे कि यार हम रास्ता बना रहे थे, तुसी रास्ता रोके, आपने रास्ता रोका उस कमीशन की राह में रोड़े अटकाकर, खाली शोहरत और मशहूरी के चक्कर में। उसके बाद बड़े ही महारत से वो जो पंजाबी में कहते हैं कि सुनावा नून लावा तीनू, उन्होंने कहा वो जमाने गए जब चेंबर में मिलते थे, इशारा था मेरे दोस्त और खोसा साहब की तरफ, याद है कि मिले और सुबह पिटिशन यहाँ ये कि उन्होंने कहा एक और तरीका ईजाद हो गया है कि अखबारात में पूरी पिटिशन छप जाती है कि जी ये दाखिल की जाएगी। हमने बाकायदा असूल बना लिया हुआ है कि ये कमेटी है, वो कमेटी तय करेगी। और किसको वो ये कह रहे हैं? हामिद खान साहब को। बहरहाल हामिद खान इज अ वेरी वेरी सीनियर लॉयर, आप उनके सियासी इख्तलाफात जो मर्जी कर लो। इसी तरह मेरे दोस्त चौधरी एतजाज एहसन, एक तो वो खुद तशरीफ नहीं लाया, उन्होंने वकील अपना भेजा, अच्छा, और वो अब आई डोंट नो, लेकिन हामिद खान साहब तो लाहौर बार एसोसिएशन, उन्होंने कहा भाई साहब हम बराह रास्त डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कहा कि मुझे अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं, एज प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बताएं कि क्या इतनी जल्दी कार्रवाई हो सकती थी कि आज खत आता है मंजर आम पे, अगले दिन हम बैठ जाते हैं। हम एक एक जज को भी यानी फर्दन सुनते हैं, वजीर आजम को बुलवाते हैं। सर 2 फुल कोर्ट हुए, फिर एक अफ्तार पे चीफ जस्टिस ने उन 6 जजेस को बुलाया, 8 जजेस को बुलाया। अब ये हुआ है ब्रेक का कहा जा रहा, मुझे मैं सिर्फ ये तुम्हें ये कह रहा हूँ
کہ اس کے بعد مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر کلیم ڈاؤن کی جو سائنس وائنس آج کل ہو رہی ہے وہ اچھا، اور ہمیں اس کا عادی بھی بنایا جا رہا ہے. اب میں نے کم وقت میں نے 23,000 روپیہ بھی دے دیا اور ٹویٹر مجھے ملتا نہیں ہے. میں کیا نہیں خیر اس پہ آوازیں اٹھیں گی. اب آپ کو پتا ہے سر دیکھیں فریڈم آف اسپیچ پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں, بہت احتجاج ہو سکتے ہیں, بڑا پریشر آ سکتا ہے آپ کے اوپر. جی صحیح. اچھا جی آپ صحیح. بریک لے لیں جی, ان کی کا اشارہ بریک کی جانب. ویلکم بیک. اور یار بات سنو میری, یہ جو ہے یہ واقعہ تو ہو گیا, لیکن یار اب کل جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک عجیب و غریب مطلب کہ وہی ایک مصیبت یہ ہے کہ بھئی ہمارے جیسے لوگ جو اس نے ساری زندگی گزار دی آزادی اظہار اور یہ اور وہ, دیکھتے ہیں کہ یار ایک اچھا خاصا ایک انتشار اور خلفشار ہے, اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یار ہمارے حکمران اشرافیہ مثلا آج ہی عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 1-2 سالوں میں 1 کروڑ پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلا جائے گا. ایک دوسری رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ اگر IMF پروگرام آ گیا, او بابا بات سنو نا میری, اس میں سے آدھا بھی چلا گیا میرے منہ میں خاک, تو وہ جو یہاں پہ گرا ہوا آدمی ہے اس کی نظر میں تو وہ تو تم سے بھی نفرت کرتا ہے, مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے. وہ ساحر لدھیانوی کا شعر ہے نا ایک مصرع, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. واہ, آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہی کہتی ہوں گی مادام, میرے احباب کو تہذیب نہ آتی ہوگی وغیرہ وغیرہ. خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ایک بیلنس تو کریٹ کہیں کرنا پڑے گا نا, کہ ہم ان کی بھڑاس بھی نکالنے کا موقع دیں غریب آدمی کو, جلے ہوئے شخص کو. یہ اشرافیہ کو ڈسکمفرٹ, اس کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولنا پڑے گا کہ بھائی اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو بہت اکتاہٹ کا, بیزاری کا اور پریشانی کا جو اظہار کر رہے تھے نا چیف جسٹس صاحب آج کہ جی ملک برباد کر کے رکھ دیا, اور یہ وہ سر اب یہ پوری دنیا میں کیوس پھیلا ہوا ہے, امریکہ میں ہے, اٹلی میں ہے, کیا اس کو باقی ہو رہے ہیں نا, تو یہاں بھی ہو جائے. خیر لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ریفلیکشن یہ ہو رہی ہے کہ پے در پے خبریں آ رہی ہیں کہ آنریبل ججز کو جو ہے مشکوک قسم کے خط مل رہے ہیں. نہیں ایک اور, اب تو ایک اور خاتون آ گئی ہیں. تو عامر سعید کو میں نے کہا تھا کہ یار میرے بھائی میں آپ کو آج کی کرسی کو یار اس سے پوچھ لیتے. السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام سر. اچھا بھیا, یہ مسئلہ تو چل ہی رہا تھا جو آج فل کورٹ میں ڈسکس, جو یعنی 7 رکنی یعنی بینچ میں ڈسکس ہوا, وہ اپنی جگہ اس کا ہم نے اپنے طور پر جگاڑ لگا کے جو میری سمجھ میں آیا آپ سے میں نے درخواست کی تھی کہ یار یہ جو نیا قضیہ کیا نیا ایک یعنی کہ ایک عجیب ہی کہانی شروع ہو گئی, اس کی ذرا تفصیلات یا ذرا فراہم کر دیں, اپڈیٹ کر دیں. جی نصرت صاحب, یہ بات تو شروع ہوئی تھی ایک اس 6 ججز کے خط سے, لیکن اس کے بعد 12 ججز کو خط موصول ہو چکے ہیں, لہٰذا جو خط تھا اس کا جوابی خط آئے ہیں. اور یہ جو خط ہے یہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے, آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 4 ججز ہیں جس میں چیف جسٹس, آپ نے کہا ہے خط کے جوابی خط آئے ہیں, یہ مطلب کیوں محاورتاً کہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے نہیں خط لکھا ہے تو ساڑھا خط لگو. بس دیکھیں یہ کیونکہ اسی خط سے سلسلہ شروع ہوا اور اب یہ خطوط کا سلسلہ جاری ہے. بہرحال آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خط بھی موصول ہوئے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو یہ خط موصول ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے بھی 4 ججز کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں. لہٰذا اب ان کی ایک براڈر لیول کے اوپر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ابتدائی طور پر کل تو یہ ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ہی عزت مآب ججز کو آ گئے تھے کہ نہیں؟ جی اسلام آباد اب یہ ہو گیا کہ 8 ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یعنی سارے ہی ہائی کورٹ کے ہمارے اسلام آباد کے ججز. جی لاہور کے محض 4 اور سپریم کورٹ کے بھی محض 4. اچھا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں, یہ 12 یہ ہو گئے 16 ججز ٹوٹل ہو گئے اس وقت اعلیٰ عدلیہ اور عدالت عظمیٰ کے. جی مجھے یہ بتائیں عامر بھائی, یہ جو ڈاک خانہ جہاں سے سٹیمپ ہو رہا ہے وہی 30 روپے کا ٹکٹ ہے اور ایک ہی ڈاک خانہ ہے, یہ مختلف ہے, یہ کو چیک کیا آپ نے؟ جی ایک ہی ڈاک خانہ ہے, جی پی او راولپنڈی سے یہ تمام خطوط ارسال جی پی او راولپنڈی میں CCTV کیمراز ہیں. جی وہاں پر CCTV کیمراز اللہ بھلا کر دے, پھر تو وہ دیکھا جا سکتا ہے یار. لیکن بات سنو, یہ جو لیٹر باکس ہوتے ہیں عامر, لیٹر باکس سے 30 روپے والی سٹیمپ نہیں لگتی نا, وہ جو سٹیمپ مارے 30 روپے کا ٹکٹ لگ سکتا ہے, وہ سٹیمپ جو UMS والی ہوتی ہے وہ نہیں ماری جا سکتی. جی اس کو رجسٹری کہا جاتا ہے. یہ UMS بھی کہتے ہیں, رجسٹری بھی نہیں. لیکن جب سمن کیا ہے
تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا پولیس نے یا باقی جو لا انفورسمنٹ نہیں، بلکہ سب سے پہلی بات یہ بتائیے کیا یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اس میں جو پاؤڈر تھا وہ واقعی اینتھریکس تھا؟ جی اب تک کی جو پولیس نے تحقیقات کی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اینتھریکس ہی تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خطوط ہیں ان کی لیبارٹری رپورٹ آ چکی ہے، اور اس میں اسلام آباد پولیس کے جو ان کی لیب کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ اینتھریکس ہی تھا۔ اور آج کیونکہ اب ان کی ایک اور بات بھی میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو لیبارٹری رپورٹ ہے وہ اس کے کیا کنٹینٹس کیا ہیں؟ کیا اس کے فورینزک کیا گیا ہے یا سمپل کیمیکل انالیسس کیا گیا؟ جی کیمیکل ایگزامینر جو فورینزک کیوں نہیں کیا گیا؟ جی وہ تو غالباً یہاں اس کی لیب نہیں ہے نا؟ لاہور میں ہے، وہ لاہور میں ہے سر، لاہور میں ہے۔ تو وہاں بھی بھجوایا گیا ہے؟ جی ان کا ایک سیمپل لاہور بھی جو لیب ہے وہاں پہ بھجوا دیا گیا فورینزک کے لیے، لیکن ابتدائی طور پر جو کیمیکل ایگزامینر ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اسلام آباد پولیس کی وہ لیب ہے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کنفرم کیا ہے کہ یہ وہی اینتھریکس ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک زہریلا مواد ہے اور وہ انسانی جان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، جس کے حوالے سے کیونکہ اس کو بائیو ٹیررزم کا بھی نام دیا جاتا ہے، بہت سے سیکیورٹی ماہرین اس کو بائیو ٹیررزم کہتے ہیں، کیونکہ مقدمہ بھی CTD نے درج کیا ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہی اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات جو ہیں وہ بھی اس اچھا ایک بات ذرا کلیئر کر دیجئے گا، یہ جو تمام ججز کو خطوط آئے ہیں ان کا مضمون ایک ہی ہے جی یا یہ کہ نظر بظاہر ایک خط جو عدنان کو آیا تھا اس کا مضمون کچھ اور تھا، جو نصرت جاوید کو آیا ہے وہ کچھ اور تھا، ان کو کسی فرد نے بھیجا، خواہ یعنی فرضی نام سے، عورت کے نام سے یا مرد جو بھی، اور مجھے کسی تنظیم نے ایک ہی ریشم نام چل رہا ہے، میں تو ریشم نہیں، خالی ریشم نہیں، میرا خیال ہے ایک اور بھی نام جی ایک اور نام بھی گلناز بی بی کا بھی نام سامنے آیا ہے، یہ بیبیوں کے ہی نام ہیں، پہلا ریشم بی بی کا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا تھا، اور آج جو سپریم کورٹ کا آیا ہے وہ گلناز بی بی کے نام سے آیا ہے، اور جو کانٹینٹ ہے نصرت صاحب وہ تمام خطوط میں ایک ہی ہے، اور اس میں تحریک ناموس پاکستان نامی تنظیم ہے، اس کا تقریباً 2 پیراگرافز پر مشتمل کانٹینٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تباہی ہوئی اور اس میں عدالتوں کا بڑا کردار ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں عدالتوں نے تمام رول پلے کیا، اور پھر وہ نیچے ایک خطرے کا نشان وہ جو عام طور پہ ڈینجرز جی کھوپڑی اور وہ کھوپڑی والا جی میں چاہوں گا ایز رپورٹر اب ہمیں ذرا اس کی جو انویسٹیگیشن والے معاملات ہیں ذرا وہ بتائیں، وہ کیا کیا چل رہے ہیں، کہ جس ڈاک خانے کی وہ سٹیمپ ہے وہاں کی کچھ CCTV فوٹیج چیک ہوئی ابھی تک؟ کہ نصرت صاحب وہ خط کب لائے تھے، کس دن کو؟ یہ پرسوں کا واقعہ نہیں خط کا، تو یہ 48 گھنٹے گزر چکے، تو ایک تو چلا جا گیا نا کیمیکل انالیسس کے لیے، تو باقی جو خط تھے 7 خط ان میں سے کوئی 1 2 3 جو ہیں وہ فورینزک کے لیے بھیجے گئے تاکہ فورینزک انالیسس سے پتہ لگ سکے کہ کون سی ہیومن باڈی جو ہے وہ انوالو رہی اس کی پیکنگ میں، اس کی سیلنگ میں، تو یہ کچھ ہوا ہے کہ کوئی خبر نہیں ہے اس بارے میں؟ جی اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کے جو حکام اس پوری انویسٹیگیشن میں ہیں، آج اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش بھی ہوئے چیف جسٹس کے پاس، انہوں نے یہ بتایا کہ فی الحال اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر شواہد نہیں ملے کہ کس بندے نے یہ وہاں سے پوسٹ کیا تھا، جو CCTV فوٹیجز ہیں اس میں بھی وہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ لیا گیا ہے، لیکن کیونکہ اس میں تمام جو سٹاف ہے اس کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے، ابھی تک ہمیں ایگزیکٹلی وہ CCTV فوٹیج اس کاؤنٹر کی نہیں ملی جہاں سے یہ بک ہوا تھا، لیکن پوسٹ ماسٹر جنرل جو ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنی انکوائری کر رہے ہیں، اور اسلام آباد پولیس نے بتایا ہے کہ ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ جو خط بھیجنے والا شخص ہے وہ کون ہے، آلدو کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ پولیس کیسے اتنے اہم چیز ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی، کیسے ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا رہا، لیکن اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ فی الحال کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں ہوا کہ یہ عامر میرے بھائی کل عدنان صاحب جو ہیں وہ مجھے بار بار دکھائیں کہ جی یہ مہر ہے، یہ تو پتہ لگ جائے گا، میں نے کہا بھائی میں نے لمبی داستان میں شروع ہو گیا، لیاقت علی خان یہ وہ، مجھے تو وہ دورہ پڑ جاتا نا فٹ، میں نے کہا اس کا بھی نہیں پتہ چلنا۔ اب آپ دیکھیے 2 دن گزر گئے نا بھیا، جی ابھی تک فوٹیج تو اویلیبل نہیں ہے نا بھیا، لیٹس فیس اٹ۔ جی ابھی تک نہ تو کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی ایویڈنس سامنے آئی ہے کہ یہ جو کنیکٹ ہو رہا ہے یہ خطوط ہیں یہ وہاں سے جب، اور نہ ہی آپ کو کامل آپ یقین ہے کہ دس از پیور اینتھریکس یا جو کہ اس میں کچھ اور بھی ملا کے ایسے تھریٹ ہی دیا گیا ہے۔ نہیں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں
کہ 2 افراد کو شاید ہسپتال بھی لے جانا پڑا. از اٹ ٹرو جنہوں نے یہ کھولا تھا یا ایسی افواہ ہے یہ؟ نہیں، وہ اس وقت کیونکہ اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے جو ریڈر تھے لیاقت صاحب، انہوں نے ہی وہ کھولا تھا، لیکن ہی اسٹیبل. اس میں انہوں ہسپتال لے جانے کی جو ہے وہ کوئی بات میں صداقت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اس بات کی اب تک تصدیق ہوئی ہے کہ وہ جو مواد ہے وہ وہی اینتھریکس ہی ہے، اور اس کو جو کیمیکل ایگزامینر ہے اس نے کنفرم بھی کیا ہے. لیکن کیونکہ فورنزک رپورٹ کے لیے وہ لیب بھجوایا گیا ہے لاہور، اور ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی کیونکہ اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ دس از کنفیوزنگ دی اینمی، کہ بھائی آپ اسلام آباد کے 8 کے 8 لیکن لاہور سے 4 کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ سے 4. ہو سکتا ہے پاکستان میں. اب یہ کہ غالب نے کہا ہوا ہے کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، آپ یہ دیکھتے ہیں کس کے گھر جائے گا ڈاکیا ان کے بعد. یہی ہے. لیکن اس میں عامر بھائی بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ یار. آئی تھنک جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کیپ اس اپڈیٹ اف دیر از اینی ڈیولپمنٹ. فاسٹ ٹریک اور بڑا ویجیلنٹ میرے خیال میں رکھنا چاہیے نصرت صاحب، کیونکہ بہت اہم پہلو ہیں. اگر ہم صحافی بار بار کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہیومن ہینڈلنگ اس لفافے کی ہو سکتی ہے فورینزک کے ذریعے، تو کیا وہ کرائی گئی؟ اور کیا جب وہ لفافہ لیا گیا اس کو باقاعدہ فورینزک رولز کے مطابق ٹیک اپ کیا گیا کہ نہیں؟ وہ جو ویڈیو تھی اس کے بارے میں کوئی ابھی سامنے نہیں ہے. عامر صاحب نے بھی اندازے سے ایک بات بتائی ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ سنجیدہ ہے تو سنجیدہ لینا چاہیے اتھارٹیز کو. ایک بریک ناظرین. ناظرین، جو آج کل ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی، اور ہم نصرت صاحب تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں بات کریں، وہ یہ ہے جو بڑھتے ہوئے وارداتوں کے معاملات ہیں. سنیچنگ ہے، گھروں میں ڈکیٹیاں ہیں، اور یہ معاملات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں، اسلام آباد میں بھی ایون محفوظ نہیں ہے، معاملات اس حد تک بڑھ چکے ہیں. کراچی ایک ایسا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہاں اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے. اس سال میں، سال 2024 میں لگ بھگ سمجھنے کے 3 ہی مہینے گزرے ہیں، تقریباً 50 سے زائد لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. 13 ہلاکتیں تو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں. تو ایک رپورٹ ہے ذرا کراچی کے حوالے سے، وہ دیکھیے. اس کے بعد کراچی سے ہمارے بیورو چیف سمر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس ایشو پہ، لیکن اس رپورٹ کے بعد ہم ان سے بات کریں گے. دوستو صاحب، 1 مہینے میں 19 ہیں، 1 مارچ کے مہینے میں. سر عامر صاحب، سمر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں اس ایشو پہ ضرور. جی السلام علیکم سمر بھائی. ہلو. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، آپ نے ہمیں بڑی کمپریہنسو رپورٹ بھجوائی ہے، بہت شکریہ اس کا. بہت فرائٹننگ ہے، خوف زدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعات تو چل رہے تھے تو سیاسی طور پر تو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی، اور یہ بھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ بہرحال دونوں جماعتوں نے جو ایک دوسرے پہ ویسے الزام لگاتی ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں، انہوں نے مل کے واٹا صاحب کے سر پر یہ پگڑی بھی بٹھا دی، سینیٹر صاحب کی. لیکن میں نے سنا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے آپ زیادہ بہتر ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں کہ بالآخر 2 دن پہلے شاید کراچی ہی میں ریاستی حکومتی قوت و اختیار کے ایک اور مرکز میں 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ ہوئی ہے، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ امن و امان کے ذمہ دار ہیں، جو کہ یقیناً صرف پولیس نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں کہ رینجرز بھی بہت عرصے سے وہاں پہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب سے MQM کے واقعات ہوئے ہیں تو ہمارے دیگر اداروں کو بھی اس پہ نگاہ رکھنا ہوتی ہے. تو کیا میں نے سنا ہے کہ 5 گھنٹے سے زیادہ تک اجلاس ہوا، آپ تک اس کی بھنک آئی ہے؟ نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو ہے کہ سر آپ بہت سینئر ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے کراچی پہ نظر رکھے ہوئے. آپ کی یہ خبر یقیناً جو ہے وہ سچی ہوگی اور بالکل حقائق ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ میں اب کیا کمنٹس کروں. لیکن جو شہر کراچی کے اسٹریٹ کرائم کی بات عدنان بھائی نے کی، اور آپ بھی ظاہر کراچی کے مسائل لے کے بیٹھے ہیں، اور ایک سب سے اہم مسئلہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا ہے. لیکن یہاں جو ہلاکتیں ہیں، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہو چکی ہے کہ جو معصوم لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، اور اب تک رواں سال 52 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. معصوم نوجوان جو بیچارے وہ جو روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو ہے جان سے چلے جاتے ہیں. بڑا دردناک مناظر ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے، ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں. لیکن سر اگر گزشتہ رمضان کی بات کی جائے 2023 کی،
تو یہ فگر جو اسٹریٹ کرائم کا جو چوری کا یا موبائل فون چھیننے کا یہ برابر ہے، لیکن اس دفعہ خوفناک حد تک جو اضافہ ہوا ہے گن شاٹ کا ہوا ہے، جس میں یہ ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو خبر ہمیں دے رہے ہیں کہ جو 5 گھنٹے اجلاس ہوا ہے بڑے گھر میں، یقیناً یہ خبر آپ کی بالکل سچ ہوگی. اور اس نہیں پہ اس کے بعد آپ کو کچھ جو زیادہ اسٹیک ہولڈر آپ کو نہیں، اس کے بعد یہ بتائیے، چلیں آپ اس کی خبر کی تصدیق یا تردید نہ کریں، بالکل لائک اینڈ اپریشیٹ، لیکن نہیں، میں آپ کو تردید نہیں کر رہا سر، جی جی تردید نہیں کر رہا سر. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایز رپورٹر آپ کی آنکھوں کو اس میٹنگ کے بعد پولیس کی زیادہ پریزنس، مستعدی اور دیگر اداروں کی بھی ایکٹیویٹیز آپ زیادہ کراچی میں نظر آئے. گھومتے ہیں، نصرت صاحب آپ جب گھومتے پھر رہے ہیں، اس میٹنگ کے بعد کو وہاں آپ کو آپ نظر کو آیا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج سے 4 دن پہلے سے آج آپ کو لا انفورسنگ ادارے، ایجنسیز، افراد زیادہ آپ کو متحرک نظر آئے یا نہیں؟ ہاں جی، یہ بات تو ہے، متحرک ہوئے ہیں. اور اس میں آئی جی سندھ جو ہیں غلام نبی میمن، وہ بھی کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. پہ در پہ اجلاس کیے انہوں نے، کراچی پولیس کے بھی اور اندرون سندھ کے بھی. کچے کے حالات پہ بھی انہوں نے جو ہے افسران کی ایک مسئلہ ویسے سمر یہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ آئی جی صاحب جن کو وزیر اعلیٰ صاحب نے مانگا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ میں وفاق بھی تو دیر لگا رہا تھا نا، تو شاید اس کی وجہ سے بھی وہ جو گیپ آیا ہے وہ بھی تو ایک، یعنی اس کے اوپر بھی تو یہ ہے نا کہ اگر بغیر کمانڈ کے پولیس ہو، کہ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال ہے. راجہ رفعت مختار جو ہے وہ بہت اچھے آئی جی تھے، پروفیشنل پولیس آفیسر تھے. انہوں نے، لیکن وہ پنجاب میں زیادہ تر رہے، پہلی دفعہ آئی جی سندھ رہے. یہاں کا ماحول، یہاں کے افسران کا رویہ، یا یہاں کی پولیس جو ہے ڈیفرنٹ ہے پنجاب کی پولیس سے. تو انہیں سمجھنے میں جو ٹائم لگا اتنے میں ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا. تو غلام نبی میمن کراچی پولیس چیف بھی رہ چکے ہیں، سابق آئی جی سندھ بھی رہ چکے ہیں. اب یہاں انہیں تمام چیزیں پتہ ہیں. آپ کو یوزر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا یا دیگر، جبکہ جیسا کہ آپ نے خبر دی ہے دیگر اداروں نے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، رینجر بھی متحرک ہے. لیکن رینجرز کے پاس اگر اختیارات ہوں گے اسٹریٹ کرمنل کو پکڑنے کے یا دیگر جو اختیارات ہیں، تو پھر تو رینجر ایکٹیو ہوتی ہے. اور رینجر جب ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں صورتحال بہتر ہوتی ہے. پیچھے آپ نگراں سیٹ اپ میں دیکھیں تو انہوں نے جو پانی کے خلاف رینجر نے ایکشن لیا، پانی چوری کے خلاف، تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. میں اس طرح اس معاملے کی نزاکت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دہشت گردی کا وہ واقعہ، ویسے تو ایک جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، جہاں 10 یا 12 شہادتیں ہوتی ہیں. نصرت صاحب، میں، ہم سارا میڈیا سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ماتم کا سما ہوتا ہے اس ملک کے اندر. بھائی 1 مہینے میں 19 نوجوان ہیں، جو 13 آپ نے دیے ہیں رپورٹ میں، اس میں 1 بزرگ ہیں، 12 نوجوان ہیں جو جاں بحق ہو گئے اس وقت میں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. رینجرز اس شہر میں ہے، سیکیورٹی ادارے اس شہر میں ہیں، انٹیلیجنس ہر طرح کی اس شہر میں ہے، پولیس کے اسپیشل یونٹ ہیں ہر کراچی کے ڈسٹرکٹ میں. تو نصرت صاحب کا سوال ہے، میرا بھی وہی ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سے، تو کیا پلان کیا بنایا ہے کہ اب کیسے روک تھام ہوگی کہ کم از کم اس طرح کے واقعات میں کمی آ سکے، پرومیننٹ کمی؟ دیکھیں عدنان بھائی، پوزیشن یہ ہے کہ جو آخری اشرہ ہوتا ہے نا رمضان کا، یہ اسٹریٹ کرائم عروج پہ پہنچ جاتا ہے. اسی کو روکنے کے لیے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ مل گئے، رینجرز، پولیس اور دیگر ادارے مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. جبکہ پولیس کے پاس جو ہے اب انہوں نے ایک انویسٹیگیٹر یونٹ بھی بنا دیا انویسٹیگیشن کا، جس میں 65 کے قریب جو ہے افسران کو صرف جو اسٹریٹ کرائم کو ہی کنٹرول کریں گے یا ان پہ کیسز پہ جو مرڈر ہو گئے ان پہ کام کریں گے. SIU ہے، SSU ہے یا دیگر جو یونٹ ہیں ان کو بھی فعال کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کر سکیں. لیکن اگر مجموعی طور پر میں آپ کو چھوٹے سے فگر میں بتاؤں، 2011 کے تو 1750 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مرے تھے، جبکہ 2012 میں 2250 افراد ٹارگٹ کلنگ میں مرے. اب جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں، اس میں رواں سال 52 افراد جو ہیں وہ معصوم شہری نوجوان جو جانوں سے گئے ہیں. یقین مانے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ خبر دیتے ہوئے، لیکن ظاہر ہے ان کے گھر میں تو قیامت برپا ہے. لیکن ادارے بھی جو ہیں وہ بہت شکریہ سمر عباس صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. صاحب لاسٹ کمنٹ ہے آپ سے، کیا کراچی میں نہیں ہو سکتا کنٹرول؟ وہ آپ کو باقی سالوں کے فکر کے ساتھ نہ، لیٹس بی فیئر نا. مقصد ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے. سمر بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ سمر بھائی. دیکھیں عرض یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ کراچی میں پولیسنگ بہت ایشو ہے، اور اس پہ سمجھنے کے لیے کبھی کبھی آپ کا دل کرے تو ایک ناول پڑھ لیں. عمر شاہد صاحب جو خود پولیس کے بڑے سینئر آفسر رہے ہیں، ان کا ناول کا نام کیا ہے؟ ان کے ناول کا، چلو عمر شاہد صاحب کا ناول، ٹھیک ہے، اوکے اوکے، میں دھیان نہیں لیتا، آپ میرا لیتے ہیں. انہوں نے 2 ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ پہلا جو تھا وہ
मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल उसमें एक ज़ाहिर फिक्शनल अंदाज में लिखा गया। सर वेरी बहुत शुक्रिया आज़िम। कराची पाकिस्तान का अहम शहर है और वहाँ की वारदातों पर बड़ा सीरियस होकर सोचना होगा, और जो मीटिंग हुई है अल्लाह करे उसका रिजल्ट जो है वो कराची के मेरे बहनों भाइयों को मिले और वो सुकून की ज़िंदगी जी सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।